अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, बच्चों। एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये जो हमारी जिंदगी है, इसमें हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कभी अंदाजा किया है, सुबह आप लाइफ शुरू करते हैं तो सारा दिन रंग बिरंगे और हर तरह के इंसान से आपका वास्ता पड़ता है। अगर कोई कारोबारी है तो वो अपनी शॉप खोलता है, वहां पर या अपना दफ्तर खोलता है, वहां पर उसे अच्छे बुरे मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेसमैन लेवल पे कई लोग मिलते हैं। अगर कोई ऑफिसर है तो उसका अपने कोलीग से वास्ता पड़ता है, उसे कई तरह के लोग मिलते हैं। इसी तरह हर आदमी की नेचर मुख्तलिफ है। यानी हर आदमी मुख्तलिफ है। जिस तरह के अल्लाह ताला ने हमारी 5 उंगलियां बनाई हैं, या जिस तरह के हम अंगूठा लगाते हैं, तो हमारा अंगूठा कितने अरब खरब ट्रिलियन लोग हैं, हमारा अंगूठा उनसे मैच नहीं करता। हर आदमी का अंगूठा मुख्तलिफ है, हर आदमी की शक्ल मुख्तलिफ है। तो अब मैं जिस तरफ आना चाहता हूं वो ये है कि किसी को भी आपकी जिंदगी में कोई भी आए, आप किसी को नजरअंदाज ना करें। हर आदमी को अपने से बेहतर समझें। अगर आप इस चीज पे अमल करेंगे तो आप एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये मेरा तजुर्बा है। जब आप दूसरे में कीड़े निकालेंगे तो एक उंगली उठाएंगे तो आगे वाला 3 उंगलियां उठाएगा। तो इसलिए हर एक को रिस्पेक्ट और इज्जत दें, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ लोग हैं। इसी तरह अब मैं आ जाता हूं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में। यहां पर भी मुख्तलिफ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और अपने लिहाज से वो ठीक काम कर रहे हैं। हर इदारा कहता है मैं ठीक काम कर रहा हूं, तो फिर उन पे उंगलियां क्यों उठती हैं? सोचें जरा। हर इदारे पे उंगलियां इसलिए उठती हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा। अगर इंसाफ होगा तो किसी पे भी उंगली नहीं उठेगी। मैं अगर एक जगह जाता हूं, मुझे इंसाफ नहीं मिलता, एक जज से ही कह लें या एक वकील से ही कह लें जो मेरी सही हेल्प नहीं करता, तो मेरा पूरे सिस्टम से एतमाद उठ जाएगा। यही हाल हमारे ऊपर इदारों का है। मैं बड़ी माजरत से नाम ले रहा हूं, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जिसमें हमारी फौज शामिल है, जिसमें हमारे सियासतदान शामिल हैं। देखें, हर शख्स बुरा नहीं है, हर शख्स गद्दार नहीं है, हर शख्स मुहिब्बे वतन है।
میرے حساب سے یا میرے وطن کے شہریوں کے حساب سے غدار وہ ہے جو ہماری آواز کو نہیں سمجھ رہا. غدار وہ ہے جو ہمیں مساوی حقوق نہیں دے رہا. غدار وہ ہے جو غریبوں کی داس رسی نہیں کر رہا. اب تو حالت یہ ہے کہ امیروں کی بھی داد رسی نہیں ہو رہی اس ملک میں. اگر وہ حق پہ ہیں وہ بھی آخر میں کمپرومائز کر رہے ہیں اور کان اور دم دبا کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے پیارے اداروں، میرے پیارے سب چاہنے والوں، اب میں عوام کو کچھ نہیں کہوں گا. اب میں آپ سے دستبستہ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حل نکالیں، کوئی حل نکالیں. ہم سیدھے راستے پہ چلیں، اپنی انا کے خول سے نکل آئیں. انا پہ میں نے ویڈیو دی ہے اس سے پہلے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. برائے مہربانی اپنے اپنے خول میں بند ہیں. اور جو آدمی کسی ادارے میں بھی برا ہے تو اس ادارے میں اچھے آدمی بہت زیادہ ہیں. خدا کے لیے اس برے کو اٹھا کے باہر پھینک دیں یا اس کی اصلاح کریں کہ وہ صحیح فیصلے کرے. کوئی بھی ادارہ ہو، خواہ وہ ایک چھوٹا سا اسکول ہے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو یہ نہیں کرے گا تو میرے دوستو وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. تو پھر ہم گہری کھائی کا انتظار نہ کریں. اس میں نہ پھر امیر بچے گا نہ غریب بچے گا، اور ہم اس کھائی میں گرنے والے ہیں. وہ کھائی اب دور نہیں ہے. اگر کوئی سامنے نہیں ہو رہا، آپ لا اینڈ آرڈر والے بندے باہر کھڑے کر دیتے ہیں تو سامنے نہیں ہو رہا تو اس کا دل آپ کو برا کہہ رہا ہے. میں سنتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اس کھائی میں گرنے سے پہلے ہم اپنے پیارے وطن کو بچا لیں، ہم اپنے پیارے بندوں کو بچا لیں، ہم اپنی پیاری بیوروکریسی کو بچا لیں، ہم اپنی پیاری فوج کے ساتھ اسی طرح ہوئیں جس طرح فوج کا ایک سپاہی گزرتا تھا تو میرا ایک بچہ بھی اس کو سلوٹ کرتا تھا. کبھی آپ نے دیکھتا ہے اب کوئی بچہ کھڑا ہو کے سلوٹ کرتا ہے؟ میں یہ فرق محسوس کرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ فرق ختم کرو. سب غدار نہیں ہیں. آؤ آپس میں ایک دوسرے سے جفی ڈال لیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں. اگر جفی ڈالیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے، اگر نہیں ڈالیں گے تو ہم گہری کھائی کا انتظار کریں. وہ بہت جلدی ہمارے قریب پہنچنے والی ہے. خدا را اس ملک پیارے پاکستان پہ رحم کریں. پاکستان زندہ باد. پاکستان ہمیشہ قائم رہے، شاد و آباد رہے. آمین ثم آمین. میرے دوستو، میرے ساتھ دعا کرنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں اور راتیں نصیب کرے. آمین ثم آمین. اور یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا طریقہ ہے ہم پہ حکومت کرنے کا، ہمیں علادہ کرنے کا، اللہ ان کو ہدایت دے. جو یہ کام کرتے ہیں وہ اس کو ختم کر دیں اور ایک قوم بنائیں. ایک قوم کی اس وقت مجھے بہت ضرورت ہے. میرے ملک کو ضرورت ہے، میری فوج کو ضرورت ہے، میری بیوروکریسی کو ضرورت ہے، میری عوام کو ضرورت ہے. ہم سب کو، پوری قوم کو ایک قوم بننے کی بہت ضرورت ہے. تو جو سٹیک ہولڈر ہیں، خدا کے لیے ہمیں ایک کر دیں. جو غلط فیصلے کیے ہیں اگر آپ واپس بھی لے لیتے ہیں تو آپ کی شان اونچی رہے گی. آپ وہ پرانا وقت ہمیں لوٹا دیں. میں رونے کے قریب ہوں. خدا کے لیے مجھے وہ وقت لوٹا دیں، ہنستا کھیڑتا وقت
جس میں ہم سب ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔